یہ بحریہ انکلیو اسلام آباد سیکیورٹی کے ملازمین ہیں جن کو حال ہی میں نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے اور یہ اپنے حقوق اور بقایا جات کا مطالبہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں بحریہ انکلیو کی سڑکوں پر۔ اور یہ وہ احتجاج ہے جس کی نہ تو کوئی خبر دیتا ہے، نہ ہی ان سے کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کی بحریہ انکلیو، یہاں پہ یہ سیکیورٹی گارڈز احتجاج کر رہے ہیں۔ فوج سے ریٹائر ہونے والے یہ سپاہی، حوالدار اور صوبیدار حضرات، ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور نہ ہی یہ کوئی دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ان ریٹائرڈ فوجی بھائیوں کو بھی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے احتجاج اور نعرے لگانے اور آزادی رائے کی اہمیت کا احساس ہے۔ آپ کے کیا نام ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ؟ میرا سر امیر غلام نام ہے۔ بحریہ انکلیو میں 7 سال ہو گئے میں نوکری کر رہا ہوں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سے لے کر 16 سال تک ہمارے بندوں کا سروس ہو چکا ہے، اور اس میں بحریہ انکلیو کا ایک لیٹر تھا کہ جو لوگ ادھر نوکری کریں گے جب ہم نکالیں گے تو ان کو اپنا حقوق ملے گا، لیکن ہمیں انہوں نے نکالا ہے، نہ ہمارے ساتھ مشورہ کیا ہے، نہ کچھ اور کیا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں نکال کر دوسرے کمپنی کے حوالے کیا ہے۔ ہم نے ان کو بولا ہے کہ آپ لوگ ہمیں اپنا حقوق دو، اور وہ ہمیں اپنا حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارا 3 دن کھانا بند کر دیا۔ رات کو 11 بجے آ گئے، انہوں نے بولا کہ اپنا لین خالی کرو اور صبح اس لین میں آپ لوگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کل آ گئے، انہوں نے بولا کہ آپ لوگ ادھر بھی رہو، ملک صاحب نے بات چیت یہ ہوا ہے جو بھی ہے۔ تو کل ہمیں ٹائم دیا ہے کہ کل آپ لوگوں کا کوئی فیصلہ ہم نکالیں گے۔ ہمارے اوپر ہمیں انہوں نے کوئی چیز مانگا نہیں ہے۔ جب شام کو انہوں نے ہمارے سے موٹر سائیکلیں مانگے ہیں، ڈالے مانگے ہیں، اور ہم نے ان کو آرام سے دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر رپورٹ کیا ہے اس میں نیلور فیکٹری میں، نیلور تانے میں، اور ادھر سے ہمارے اوپر ایسیچو ہے، ہمارے بندوں سے پوچھ رہے کہ آپ لوگ سامان کیوں نہیں دیا۔ لیکن ہم نے بہت آسان، اور اس سے جب انہوں نے بولا ہے ہم نے ان کو اپنا چابیاں دے کر، سارا کاغذات دے کر ہم نے ان کو سکون سے سارا سامان دے دیا۔ جب انہوں نے ادھر میجر اشفاق کو بلایا کہ ان کا تو کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، انہوں نے بولا کہ نہیں کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ جھوٹے یہ کام کیے۔ ہم ابھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بحریہ انکلیو ہمیں اپنا حق دے دے اور ہمیں باعزت طریقے سے فارغ کرے۔ یہ ان کا جو چیز ہمارے پاس ہے ہم ان کے حوالے کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ سارے؟ یہ ہم تقریباً 300 بندے ہیں۔ آج چھٹی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ مثال اس طرح نزدیک گھروں والے وہ گھروں میں چلے گئے، باقی لوگ جو ہے ہمارے ادھر ہیں۔ تو آپ عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ عدالت میں ہم ابھی تک بحریہ انکلیو کے ملک ریاض صاحب جو ہے عزت مند بندہ ہے، لیکن ابھی تک ہم نے ان کا عزت رکھا ہے کہ ہم ابھی تک عدالت میں نہ جائیں۔ آپ زیادہ تر پرائیویٹ بندے ہیں یا ریٹائرڈ فوجی ہیں؟ ہم سارے ریٹائر فوجی ہیں، ہمارے میں 1-2 بندے ہو گئے کہ وہ پرائیویٹ ہے، لیکن شکر الحمدللہ ادھر جنگل تھا، میں آیا ہوں اس پہاڑوں پر، میں ریڈر ہوں، موٹر سائیکل نہیں چل رہا تھا اور ہم نے چڑھایا ہے ان کے لیے، ہم نے بہت سخت قربانیاں دیا ہے۔ ہمارے اوپر فائرنگ بھی ہوا ہے، اور میں نے یقین کرو یہ میرا ادھر ایک ریڈر ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹ سامنے فائر کیا ہے۔ اچھا، کتنی تنخواہ ملتے ہیں آپ؟ میرا اپنا تنخواہ 21,000 ہے۔ ہمارے بندے ایسا بھی ہے کہ ان کا 28-29,000 بھی ہے، لیکن 17,500 بھی ہے۔ 4 سال ہو گئے ہمارا تنخواہ نہیں بڑھا، لیکن ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا ہے۔ ہم نے بولا ملک ریاض صاحب کے اوپر بہت سخت وقت آیا ہوا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ ہمیں پچھلے بار بونس بھی نہیں دیا، ہم نے بولا ملک ریاض صاحب سے برا وقت آئے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ فوجی تو بہت طاقتور ہیں، ریٹائرڈ فوجی بھی، تو آپ کو کوئی مدد نہیں کر رہا فوج میں؟ شکر الحمدللہ ہم ابھی بھی دلیر ہیں اور ہم کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں ابھی تک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ پرسوں تک ہمارا یہ پرامن احتجاج ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم ادھر سے روڈ بند کر کے اور آگے جائیں گے اسلام آباد
یہ ہمارا دوسرا بندہ ہے میں وہاں سے ہی آگے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرا نام محمد افسر خان ہے. آپ نے سوال کیا ہے کہ جی آپ آرمی کے اتنے طاقتور ہیں, آپ کا مسئلہ وہ آرمی والے آفیسر صاحبان حل نہیں کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے, تو اللہ کی تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے ہم نے یہ پرامن احتجاج یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں, کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے گا. اور جس طرح میرے بھائی نے کہا, اس نے تو پوری سٹوری سنا دی ہے کہ بے شک ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کہ اصل میں مسئلہ یہ بنا ہے کہ جب انہوں نے دوسری کمیونٹی کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے تو ہمیں کسی بندے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. پھر جیسے ہی انہوں نے 1 جنوری سے یہ کام کیا تو ہم نے انہوں نے آرڈر دیا کہ آپ وردیاں پہن لو. تو بھائی یہاں سے 1 دن سے لے کے 16 سال تک ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تنخواہ ہے. تو بیریہ جب یہ لوگ نکالتے تھے, پراڈ وغیرہ بھی دیتی تھی, ان کے حقوق پیسے وغیرہ دے کے نکالتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ نکالنے کا ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو دوسری کمیونٹی کے حوالے کریں گے, اور دوسری کمیونٹی کے حوالے جب چلے جائیں گے تو یہ کوئی ڈیمانڈ ہمیں نہیں کر سکتے ہیں. وہ چیز ہم نے پہلے دن سے ہی نہیں کیا. ہم نے کیا کہا کہ ہم نے وردیاں نہیں پہننی ہے, ہم نے وردیاں بیریہ کی پہن کے رکھنی ہے. بیریہ جب تک ہمارے حقوق, ان لوگوں کے ابھی حقوق شامل میں ان کے حقوق یہ ہیں کہ بیریہ کے مطالبات ہم نے رکھے ہیں کافی, لیکن کسی بندے نے ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. نارمل لوگ آتے رہے, چھوٹے جی ایم یا چار صاحب کے علاوہ اوپر والے بریگیڈیئر صاحب تک وہ بھی ہمارے پاس نہیں آئے. تو انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے جی کہ اس طرح کر لو, اس طرح کر لو. ہم نے ان کو بہت ٹائم دیا, 3 دن ایک ہڑتال ہم نے پہلے کیا اور احتجاج پورا دن کیا ہے. پھر انہوں نے ٹائم مانگا ہم سے 3 دن کا ٹائم, ہم نے 2 دن فالتو دیے ہیں, اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد بھی انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا ہے. جواب جب نہیں دیا تو ہم پھر یہاں پہ آ گئے, ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا. ہمارے سر کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا جمہوری حق ہے آپ کا. جی بالکل, اپنا حق مانگنا تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, حق ہے, یہ ہر بندے کا حق ہے. پورے سکون جو احتجاج ہے وہ تو کرنا چاہیے. اس اور میں یہ تو جمہوری ملک ہے اور اس میں تو اپنے مطالبات آپ بلند کر سکتے ہیں. نہیں, انشاءاللہ ہم کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ذرا ہم نے بیریہ کے میں نمک کھایا ہے بہت عرصہ, بیریہ نے بھی ہماری خدمت کیا, ملک ریاض صاحب نے بھی ہماری بہت خدمت کیا ہے. اس نو ڈاؤٹ کہ ہم گھر بھی جا کے یہ چیز بول نہیں سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم پر چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے یہ اتنا, اب جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یا پوری میڈیا دیکھ رہی ہے یا پورے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم بھی سمجھتے ہیں بہت غلط ہوا ہے. لیکن ملک صاحب کو غلط گائیڈنگ, غلط اطلاع لوگ بجاتے رہے ہیں کہ یہ جی یہ جو سیکورٹی والے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر ان کو یہ کسی طریقے سے ڈیل کرواتے ہیں یا ان لوگوں کو اعتماد میں لے, آپ نے ساری عمر ملک کی حفاظت کی ہے انشاءاللہ, اور قربانیاں دی ہیں. جی بالکل. تو اب آپ کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار قصوروار کون ہے؟ دیکھیں جی, میں ابھی اس کا قصوروار کسی کو کیا ٹھہراؤں, خاص کر کے تو یہ جو ہماری مینجمنٹ, یہ بیریہ کے اندر جو لوگ ہیں, کون لوگ آپ نام لے سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا کہ جو ہمارے سینئر لوگ ہیں, ہم سے یہ سارے گارڈ کھڑے ہیں یہاں پہ, ہمارا کوئی ڈیوٹی افسر تک نہیں ہے, سیکٹر کمانڈر تک یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں ہمارے بہت سارے سینئر تھے, ابھی میں ان کا نام لیتا ہوں کہ اپنے ڈیوٹی افسر سے, سیکٹر کمانڈر سے شروع کر لیتا ہوں کہ سیکٹر کمانڈر ہمارا صدیق صاحب تھا, اس کے بعد نور بہادر صاحب تھا, ڈیوٹی افسر تھے. یہ سارے یار سارے ریٹائر فوجی ہی ہیں. تو وہ سارے انہوں نے پورے ملک میں بیریہ ٹاؤن کے رہائشی علاقوں کے اندر احتجاج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں, اور عوامی احتجاج کو یہی پولیس اور سیکیورٹی کے اہلکار ہی روکتے رہے ہیں, بلکہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں. مگر آج یہ سیکیورٹی کے اہلکار خود اپنے حقوق کے لیے نعرہ بازی اور احتجاج پر مجبور ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا پالیسی لیٹر ہے وہ اس لیٹر کے تحت ہمیں جو بیریہ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہمیں حقوق دیے جائیں اور ہم گھر چلے جائیں گے. ہمیں حقوق دیے جائیں اور ہم گھر چلے جائیں گے. بڑے بڑے دفاعی تجزیہ کار یقیناً اس معاملے پر بھی تجزیہ کریں گے.